بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حضرات، آج سے پچھلا جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے 3 جمعات میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ شریعت اسلامیہ میں یہ جو نماز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی یہ آخری چیز ہوگی، جب یہ بھی ختم ہو جائے گی تو امت سمجھ لیں کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. پھر عیسائیوں اور یہودیوں اور وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوں گے، پھر یہ ہر قسم کا فرق ختم ہو جائے گا. یہ نماز جو ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں نقل آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ یہ کس قدر اہم چیز ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا، ہر قسم کی تکلیف جو تنگی ہو، وہ رزق کی ہو، اولاد کی ہو، کوئی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مدد عطا فرماتا ہے. پھر یہ بات کہی تھی کہ نماز جو ہے اگر یہ انسان دھیان سے صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا، تو مرنے کے بعد قبر میں، میدان محشر میں اور اس کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی زیارت، اور قبر میں بھی خیر اور میدان محشر میں بھی خیر، اور جہنم سے خلاصی کا یہ نماز ایک ذریعہ ہے. پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ صحابہ کرام کس طریقے سے نماز کے ساتھ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بار قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا۔ عجیب بات ہے کہ نماز کے علاوہ کوئی ایک بھی دین اسلام کا رکن ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ نے اتنی بار کہا ہو۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ لوگوں نے چونکہ نماز کے بارے میں خیال نہیں کرنا، اور لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال شفقت فرمائی، محبت کرتے ہوئے بار بار کہا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، تائیوں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، دلہنوں کو، اپنے دامادوں کو، جو بھی دنیا میں عزیز رشتہ دار ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی کوئی انسان جو ملتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو کہے، اللہ کے سامنے جھک کے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ کیونکہ نماز جو ہے یہ چھوڑنے سے انسان یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے۔ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں کہ سردی بہت لگتی ہے، گرمی بہت لگتی ہے، لحاف سے نکلنے کو جی نہیں کرتا، باہر اتنی دھند ہے، یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ اللہ کی قسم، نماز جو ہے یہ دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور نماز کو اگر انسان چھوڑ دے، نماز کے بارے میں چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم نہیں خیال کرتے کس طریقے سے اپنے بچوں کو مار مار کے کٹ کے چلو سکولے، چلو سکولے، چلو کامتے، چلو دکان کھول، چلو جا کے شو روم کھول، چلو کارخانہ کٹ، یہ ہم خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نماز جو ہے اس میں سستی کرنا جو ہے، یہ سستی کرنا اتنا گناہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ بیان کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، فرمایا وہ لوگ جو نمازیں تو پوری پڑھتے ہیں 5، لیکن نماز پڑھتے اس طریقے، اچھا اٹھنا وہاں، اچھا جانا وہاں، اچھا پڑھ لینا وہاں، اچھا کافی ٹائم ہے، بس میں اٹھنا، بس میں اے 2 گاہک تھوڑے جے رہ اے تھوڑا جا حساب کر لما۔ پھر میں نماز کے بارے میں جو سستی کرتا ہے، قرآن مجید کی سورۃ توبہ کہتی ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، فرمایا یہ جو نماز میں سستی صرف کرنے والا اللہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہو کے منافق ہو جاتا ہے۔ آپ تو نماز چھوڑنے کی تو بات ہی دور کی ہے، وہ تو بات ہی دور کی ہے کہ ایک انسان جو ہے نماز کو چھوڑنے کی بات کہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں 3 پڑھ لیتا ہوں، 2 نہیں پڑھتا، میں 4 پڑھتا ہوں، میں 1 نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھ، یہ تو بات ہی دور کی ہے۔ 5 وقت کی ہر روز گن کے 5 نمازیں پڑھنے والا آدمی، لیکن نماز کے اچھا یار کی اٹھ پینا کی یہ جو سستی کرنا ہے اللہ کے نزدیک وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اللہ کے نزدیک یہ انسان جو ہے یہ منافق آدمی ہے، اس سے کم منافق نہیں ہے یہ آدمی۔ ایمانداروں کی محفل سے، ایمانداروں کی لسٹ سے وہ انسان نکل جاتا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو کہو اور میری پتر منافق بن رہی ہے تو اللہ کے نزدیک، اور میری بیوی منافق بن رہی ہے، اور میرے داماد منافق، اور جوائی صاحب منافق بن رہے ہو، جلدی اٹھو نماز کا جب ٹائم پڑھ کے پوری ختم کرو۔ یہ کیا مقصد ہے کہ اچھا یہاں تک کہ انسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ حدیث کے صحیح بخاری کے الفاظ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق،
یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ مسلمان کی نماز نہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ اے اللہ کے رسول، کون سی نماز کے بارے میں آپ کہتے ہیں جو منافق کی نماز ہے؟ منافق کی نماز، منافق کی نماز۔ فرمایا عصر، مثال کے طور پہ عصر کی نماز جو ہے، اس کا ٹائم ہو گیا جہاں، اچھا ابھی جاتا ہوں، ابھی تو سورج بڑا ہو، اچھا اٹھنا، بس سورج اجے کہ یہاں تک کہ اٹھتے 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 سورج زرد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت اٹھنا ہو، ٹائم بڑا تھوڑا، فٹافٹ وضو بھی ہمیں ٹوٹا پٹا کر کے اور اٹھ گئے ایسے۔ حدیث کے علاوہ ناکارا اربعن، جس طرح کوا ٹھونگے لگاتا ہے نا، ٹھو ٹھو کر کے وہ دانہ جب چنتا ہے کوئی چیز جب کر، فرمایا اس طریقے سے منافق آدمی جو ہے، یہ آدمی منافق کی نماز پڑھتا ہے، یہ منافق آدمی ہے، پھر جلدی جلدی ٹھونگے لگا کے جلدی جلدی میں پوری کر لوں۔ فرمایا سورج زرد ہو گیا، اس وقت تک انتظار کر کے 4 ٹھونگے لگا کے اللہ کا ذکر ہی نہیں بہتا کیا، اور کھب کے کہا ہی نہیں سبحان ربی اللہ۔ ٹائم تو اس کو پتا ہے ٹائم ہی تھوڑا، میں کہاں اتنے آرام سے کہوں، فٹافٹ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ انسان جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اور نماز وہ جلدی سے پڑھتا ہے، اس کا اللہ اس کو مومن وہ منافق آدمی ہے جو نماز کے بارے میں یہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ پھر کہا 5ویں سپارے کے آخر میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ فرمایا منافق لوگ جو ہیں یہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، ایسی بھی مسلمان اللہ کی بات مانی نہیں، اچھا اسی بھی اسی کو کاٹ پڑھ لینے ہاں، انی کیڑی گل ہے، میں اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم اور فٹافٹ جلدی ہو کے اس کو یہ اپنا فریضہ ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قاموا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کسالى۔ فرمایا دیکھنا یہ منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، کیا اللہ کی بھی کبھی اللہ کی مان لی، کبھی شیطان کی مان لی، کبھی ہندوؤں کی مان لی، کبھی سکھوں کی، اور شادی ہوئی ساری کی ساری ہندوؤں کے طریقے کے اوپر، ماں بہن کو بھی نچوا لیا شادی کے اوپر، ہندوؤں کی بات بھی مان لی، اور کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمے بھی پڑھتا ہے ہندوؤں کی بات۔ یہ منافق ایک طرف کی بات شریعت اور ماننا ہے اللہ کو تو صحیح طریقے سے مانو، یہ ماننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ شادی ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، شکل مجوسیوں کے طریقے کے مطابق، کاروبار جو ہے یہ ہندوؤں یہ یہودیوں کے طریقے کے مطابق بے ایمانی کا کاروبار اور سود کا کاروبار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا طریقہ ہے کوئی مسلمان کا؟ یہ ماننا ہے تو صحیح مانو، اللہ کے اوپر کوئی انسان احسان نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک جو یہ سارے کے لوگوں کے چہرے رکھتا ہے نا، وہ بھی راضی، وہ بھی راضی، ہندو بھی راضی، کافر بھی راضی، عیسائی بھی راضی، یہودی بھی راضی، اللہ کے نزدیک یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ اپنی طرف سے اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ماننے ہیں اللہ نو۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا مانتے ہو، وَهُوَ خَادِعُكُمْ، دیکھنا قیامت کے دن مرنے کے بعد میں قبر سے تمہارا حشر کیا کرتا ہوں، تم اللہ کو دھوکا دے رہے ہو سمجھتے ہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور نماز کی بات لے لو، باقی باتیں تو دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کے لیے اذان کا ٹائم ہو گیا، جا رہا ہے، اچھا اٹھنے پھر میری گل تے نہیں نہ منی، یہ منافق آدمی ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق آدمی ہے اور اس کی نماز منافقوں کی نماز ہے کہ اچھا پڑھ لے، اچھا یار کی اینی بھی ان سر تے نماز نہیں چڑھ گئی جنی تسی کو مولویاں تنگ کیتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک یہ تو ہے نماز کی سستی۔ اور جو آدمی نماز اس کی ایک نماز جو ہے اس کا ٹائم ہو گیا، سارا ٹائم ہی اس کا، اچھا اگلی نماز نہ ملا کے پڑھا۔ اللہ کی شریعت میں کوئی انسان کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اگلی نماز کے ساتھ سوائے مسافر کے سوائے حاجی کے، وہ جو عرفات کے اندر پڑھتا ہے نمازیں اکٹھی کر کے، کسی انسان کو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں،
یہ جو ہے نا اگلی نماز کے ساتھ اس کو قضا کر کے پڑھ لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک نماز کی بات الذی تفوتہ صلاۃ العصر متعمدا کانما وطر اہلہ ومالہ. فرمایا ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے گیا, گھر سے باہر نکل گیا, گھر سے باہر نکلا ہے تو گھر میں اس کی بیوی خوش, بچے خود کھیل رہے ہیں, شرارتیں کر رہے ہیں, فلانا بڑا بہترین کار, چپساں آئیاں نے, ماربل لگا ہے تھلے, زمین دے اوتے بھی پتھر لگا ہے, لکڑی لگی ہے, اوپر کوٹھی ہے اور کئی کچھ انسان پتہ چل رہا ہے اور کاراں کھلوتی ہیں ایسے ہے, اور سارے بڑے. گھر سے گیا واپس آیا تو گھر سارا اتو چھت زمین تو ڈگ گیا, بچے سارے مر گئے, سارے گھر کی اندر آگ لگ گئی ہوئی اور ایک چیز ٹگا بھی نہیں بچا. فرمایا جتنا اس کا نقصان ہوا ہے, جو ایک نماز کا وقت گزار کے پڑھتا ہے اتنا اس کو گناہ ہوا, اس کا نقصان ہوا کہ سارے بچے مر گئے, اس کی بیوی اور لاڈلے بچے پوترے دوترے مر گئے اور سارے گھر کے اندر جو مال دولت تھا ختم ہو گیا اور مر گئی لاڈلی بیویاں, مکان ضائع ہو گئے, زمین نیچے سے پھٹ گئی. جتنا نقصان اس کا ہوا ہے کانما بطر اہلہ مالہ ومالہ. فرمایا جس طرح کہ اس کے گھر والے سارے مر گئے, جتنا نقصان اور مال کا جو نقصان گھر کا ہوا ہے اتنا نقصان صرف اس آدمی کا ہے جو ایک نماز کو کہتا ہے اس کا وقت گزرا, اچھا اگلی نماز نال پڑھ لاں گا. یہ بات مسلمان نے نماز کو سمجھے ہی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ تھے, آپ جنگ میں رستے میں تھے ایک جگہ, نبی علیہ السلام اور صحابہ بڑے تھکے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, آپ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ہم یہاں رات کو سوتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. وہ جو ٹینٹ وغیرہ جو لگانے تھے, جس طریقے سے وہ آرام کرنا تھا, سارے میں کون کون جو ہے یہ ہماری پیرا داری کرے گا. حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول میں ساری رات جاگ کے پیرا داری کروں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیرا دیتے دیتے نا ایسے نا ان کو نا ایسے جسے اونگ آنا شروع ہو گئی ہے. کہنے لگے چلو بیٹھ جاتا ہوں, ایک کون سی ایسی بات ہے. سارے سو گئے تھے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی اور دیگر صحابہ اور کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بھی سارے سو گئے, یہاں تک کہ حضرت بلال بھی سو گئے جو پہرے دار تھا. ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کا ٹائم جو تھا نا, اب جان بوجھ کے تو وہ قضا نہیں کوئی بھی کر رہا, اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر سے سورج نکلا, سورج کی کرنیں مسلمانوں کے چہروں کے اوپر پڑی, رسول اللہ کے چہرے کے اوپر پڑی, یکدم رسول اللہ اٹھ گئے, صحابہ بھی اٹھ گئے. وہ صبح کی نماز کہاں گئی؟ اللہ کی ذات ہے جس کو اونگ نہیں آتی, جس کو نیند نہیں آتی. نبی پیغمبر بھی سو جاتے ہیں, یاد رکھو. اللہ اور نبی کا فرق ہی نہیں لوگوں کو پتا, اور اتنے فرق ہیں, اتنے, کوئی ایک فرق نہیں, دو نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, گنتی میں نہیں آ سکتے کہ اللہ اور نبی, اللہ اور مخلوق میں فرق کیا ہے. آپ اٹھے, صحابہ بھی اٹھے, سورج اوپر نکلا ہے, صبح کی نماز نہیں پڑھی. اب یہ نماز کا ٹائم یہ جان بوجھ کے قضا نہیں کی, یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو, اور صحابہ کہنے لگے جلدی جلدی وضو کرے. فرمایا نہیں, اس جگہ جہاں ہماری نماز قضا ہوئی ہے ہم نے اس جگہ ٹھہرنا نہیں, یہاں سے نکلو. آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی, اقامت کی, اور جا کے نماز, ادھر سورج نکالا ہوا تھا اور دن کے سورج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کرائی. فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کا دوست, جو رشتہ دار, جو کام, جو کار, جو کلرک ہے, جو کلرک سے اوپر ہے, جو بھی دنیا کا وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اگر اس کا کام یہ نماز اگر وہ لیٹ کرانے والا کام ہے تو اس کام کو چھوڑ دے, کوئی اور کام کر لے. مر جانے. اور یاد رکھو, کوئی انجینئر نہیں ہوگا تو مر نہیں جائے گا, ڈاکٹر نہیں ہوگا تو مر نہیں جائے گا. اگر کوئی انسان بہت بڑا کاروباری اگر نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہ مر جائے گا. وہ اللہ کے دنیا میں سینکڑوں کام, دنیا میں اللہ نے حلال کام رکھے ہوئے ہیں. نماز اگر اس کام سے روکتی ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے, اس علاقے کو چھوڑ, اس یار کو چھوڑ دینا چاہیے. جو یار کہتا ہے اور ٹھہر جا پڑھ لینے, کھلو جا, یہ نہیں کیڑی گل ہے.
فرمایا اس علاقے کو چھوڑ دو. بلال سارے صحابہ کو لے کے محمد رسول اللہ کہنے لگے یہاں نماز ہی نہیں پڑھنی ہم نے, اس علاقے سے نکل جاؤ تم. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ مکہ کے مشرکین مدینہ شریف میں رسول اللہ آئے ہوئے تھے, 5واں سال تھا, مکہ کے لوگ مشرکین کفار سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ بس مسلمانوں کا اب ہم نے نہ کچھ نہ کر دینا ہے کوئی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک پہاڑوں کی اوٹ میں آپ سب کو لے گئے, اور سامنے جو جگہ پیچھے پہاڑ تھے سامنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کھود دی کہ اس طرف سے جلدی وہ ایسے نہ کوئی کلا کلا بندہ بڑی مشکل سے وہ آئے گا تو آئے گا, پھر اس کلے کلے کو سنبھال لیں گے ہم. اس کو کہتے ہیں غزوہ خندق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اندر تھے, سامنے مشرکین کی بہت زیادہ, سارے عرب کے مشرکین اکٹھے ہو کے آ گئے تھے کہ آج آخری لڑائی لڑنی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے نا وہ گھیرا ڈال لیا, وہ خندق جو تھی نا, خندق جو لگی ہوئی تھی, خندق جو کھدی اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا. گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے اور بس ان کا ایک ہی کام تھا, تیر پہ تیر چلا رہے ہیں. اندر سے مسلمان چھپ کے, نیچے کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, کوئی چل بھی نہیں سکتا تھا, بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, چھپ کے مسلمان نیچے چھپے ہوئے تھے. کوئی پتھر کے پیچھے, کوئی ٹویا نکال کے, کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بڑے چھپ کے نیچے تھے. ایک دن ایسا ہوا, اتنی تیروں کی بارش انہوں نے کی, اتنی بارش کی, حدیث کیا آتا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, اتنے تیر برسائے انہوں نے کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دن عصر کی نماز جو تھی, ظالموں نے ظلم کیا اتنا, یہ ظلم ہے کہ رسول اللہ نماز بھی اس دن عصر کی نہیں پڑھ سکے, یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا. پھر انہوں نے تیر اندازی بند کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جن کا لقب ہے رحمت للعالمین, اللہ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن نماز انہوں نے جو ضائع نہیں, یہ نماز قضا کرائی. رسول اللہ نے اندھیرے میں تو نماز پڑھ لی, بعد میں صحابہ نے یہ جو قضا کروائی نا, اس قضا کرائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محسوس کیا, آپ نے فرمایا شغلونا عن صلاۃ الوسطی عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, انہوں نے ہماری عصر کی نماز کو انہوں نے اس طریقے سے اس مصروف رکھ کے ہماری نماز انہوں نے قضا کروائی. یہ نہیں کہ پڑھی نہیں, قضا کروائی ہے. کائنات کا امام جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں, تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رشد کا جو پیغام لے کے آئے, کائنات کے امام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے مالا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا, یا اللہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری نماز جو ہے یہ قضا کروائی ہے, میں تیرا نبی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو, قبروں کو جہنم کی آگ سے تو بھر دے. بد دعا کی رسول اللہ. یہ نماز ابھی آگے کروائی ہے, یہ چھڑائی نہیں. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے بیاہ کہ وہ منڈے دا بیاہ ان کی کریے, پڑھ لیں گے راتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ان انسانوں کے لیے جو نماز جو ہے, آپ نے دیکھو کیا آپ نے حدیث میں مالا اللہ بیوتہم وقبورہم وبطونہم نارا, اللہ ان کے گھروں کو جو دنیا کے اندر ہیں یہ گھر اور آخرت کے گھر وہ, اور ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. کہ انہوں نے ہمیں نماز سے یہ کیا, ہمیں نماز آگے جا کے پڑھنا پڑی. یہ نماز کو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے. نماز چھوڑنے کی تو بات ہی الگ ہے. یہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز, یہ مسلمانوں کا حال ہے. اس آبادی میں یہ ارد گرد کون رہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی حافظ صاحب آپ بڑے نا وہ بڑے غصے میں آتے ہیں, آپ بڑے نا سخت ہیں. اور بتاؤ یہ علاقہ یہودیوں کا ہے, یہ مجوسیوں کا علاقہ ہے, یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے, یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے. یہ کن کا علاقہ ہے؟ کیوں اللہ کی مسجدیں جو ہیں یہ خالی خالی نظر آتی ہیں؟ کیوں نماز کے بارے میں یہ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہیٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کولے جلا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی دالاں بنا کے کھا رہے ہیں, اور اللہ کے گھر میں وہ آنا ان کے لیے یہ مصیبت موت بن گئی ہے ان کے لیے. اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی پھر کہتے ہیں. پھر نماز چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں, بد دعا ان کے لیے ہے جو نماز کو صرف آگے کرواتے ہیں, نماز کو جو فوت کرواتے ہیں اس کا وقت جو ضائع کر دیتے ہیں.
اور اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، حدیث کے اندر طبرانی کے اندر الفاظ اتنے واضح ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ فرمایا یاد رکھو، یہ تو نماز کی سستی اور چھوڑنے، یہ تو نا آگے پیچھے کرنے کی بات، جو بندہ نماز ایک جان بوجھ کے چھڑ دے، فقد کفر جہارا، وہ عام طور پہ سمجھے کہ سڑک کے اندر آتا ہے، سپیکر لیتا ہے اپنے ہاتھ میں اور اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، جو ایک نماز چھوڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، جہارن، جہارن کے لفاظ ہے کہ عام طور پہ وہ سڑکوں میں، گلیوں میں، میدانوں میں آ کے اعلان کرتا ہے وہ میں نہیں مسلمان، جو ایک نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ فرمایا ایک مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے واضح طور پہ، ایک مسلمان اور مشرک کے درمیان جو فرق کیا ہے، مسلمان جو ہے یہ نماز کے اوقات میں یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے چوک کے کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، نہ تو میرا رب ہے، نہ میں تیرے سامنے چکتا ہوں، میں تو، میرا رب تو یہ کارخانہ ہے، اور کارخانہ نہیں چلے گا روٹی کون دے گا، یہ رب ہے، یہ کارخانہ، یہ بندے لگے ہوئے جو ہیں، یہ دکاندار جو ہے یہ میرا رب ہے، وہ اعلان کرتا ہے اس بات کا یہ میری نوکری میرا رب ہے، اور یہ رہے گی تو میں نے بچنا ہے، ورنہ میں نے نہیں بچنا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کو رب ماننے کا یہ واضح اعلان جو طریقہ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے، یا اللہ یہ میں تیرے سامنے چوک گیا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی عظمتوں والا ہے، یا اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، میں تیرا بندہ تیرے سامنے چکنے والا ہوں بس میں۔ حدیث میں آتا ہے کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر 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 غیر الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی تھے 1,44,000 کے قریب، تمام کے تمام صحابہ کا یہ متفقہ، صحابہ کا بھی یہ متفقہ فتویٰ تھا، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دی وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہے۔ اب بتائیں او لوگو، او خیال کر لو قیامت کے دن مجھے نہ کہنا، اپنے دمادوں کے بارے میں دیکھو، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، چاچے تائے کے بارے میں دیکھو کہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا اس کو کہو اپنا فرض ادا کرو تم۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام نماز جو تھی آپ نے شروع کر دی، نماز آپ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کے نا وہ نبی علیہ السلام نے جہاں وہ صفیں بنائی ہوئی تھی نمازیں، وہ پرے کر کے نہ بیٹھ گیا۔ اب وہ پرے بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے جو نماز تھی پڑھائی، سلام پھیرا، دیکھا ایک آدمی وہ پرے بیٹھا ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے الفاظ، اللہ کے نبی کے الفاظ، فرمایا الم تسلم، کیا تو نے نماز جو نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں؟ الفاظ دیکھو، الفاظ کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے اور کیا تو نماز تو مسلمان نہیں؟ مطلب یہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں مسلمان ہی ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ آیا تھا، قد صلیت فی منزلی، میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ فرمایا جو مسجد میں آیا تھا تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیتا، یہ نماز ایک نماز تمہارے لیے نفل ہو جاتی۔ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ الم تسلم، کیا تم مسلمان نہیں؟ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کیوں نہیں پڑھی ایک بندے نے؟ فکر ہی نہیں بندہ۔ ہمارے ہاں اگر ہم اور کی گل ہے، خیر نہ بیٹھے ہیں، کی گل ہے اج کام نہیں ملیا، بھوکا ہے، کی گل ہے، ہماری بات ہی اور ہے، سوچ ہی اور ہے، ہماری نبی کی سوچ اور ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بتائیں مجھے، مسلمان نہیں تو؟ خیر ہے، کی گل ہے، بیمار ہیں، ٹھلا ہیں، اور نماز کیوں نہیں پڑھی یہ بتاؤ۔
کیا مسلمان نہیں تم؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. آپ سے کوئی عالم دین اگر کوئی واقعہ حدیث کا بیان کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں اے عالم صاحب، مولوی صاحب، حضرت علامہ صاحب، اے بقیت و سلف صاحب، اے فلانے صاحب، اے حضرت علامہ طاہر صاحب، بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے؟ اسے پوچھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اور یقین مانیے ہم نے بہت مولویوں کو چوڑ کیا ہوا ہے، ہم پوچھتے نہیں مولوی صاحب یہ کدھر ہے واقعہ، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. مولوی پر اپنی مرضی سے کہتا ہے، لوگ بھی شدائی ہیں، جو مرضی ہے کہی جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. یہ نماز جب آپ نے پڑھا لی تو آپ نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. صحابی چپ ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں. فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. ایک بے نماز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو فرشتے آئے، دونوں جبرائیل اور میکائیل. یہ دونوں آئے، وہ کہنے لگے اٹھیے. میں اٹھ کے کہنے لگا ہمارے ساتھ چلے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ مجھے لے گئے ایسے پہاڑوں کے علاقے میں، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. مجھے چڑھایا، اوپر چڑھتے 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 اوپر گئے تو پہاڑ کے اوپر دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. ایک آدمی جو لیٹا ہوا ہے نا، اس کے سرانے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، بڑا پہلوان، بڑا تکڑا. اور جو پہلوان ہے نا اس کے پاس پتھر پڑا ہوا ہے، بہت وزنی پتھر ہے کوئی. وہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے نا، اس پہلوان نماز تگڑے آدمی نے اس کو پکڑا ہے اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس نے اٹھا کے نا پورے زور کے ساتھ اس نے پتھر اس کے سر کے اوپر مارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے چیتھڑے اڑ گئے، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے اوپر سے وہ پتھر جب لگے نا، لگنے کے بعد سر تو مسئلہ گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا نا، سر کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا. وہ پتھر نیچے لڑھتا ہوا نیچے 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 گیا. وہ آدمی اوپر سے نیچے آیا اس پتھر کو پکڑنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی پتھر کو نیچے سے لے کے نا، وہی بڑا پتھر جو تھا نا اس کو لے کے یہ چلتا چلتا پھر اوپر چڑھا ہے. اتنی دیر میں وہ آدمی جو ہے نا اس کا سر اللہ نے صحیح کر دیا. اس آدمی نے دیکھا سر صحیح ہے، اس نے پھر وہ پتھر پکڑا اور زوروں کے ساتھ اس نے اس کے سر کے اوپر مارا. پھر سر کے ٹکڑے ٹکڑے اور چیتھڑے اڑ گئے. اس کو تو آواز نہیں اس کی نکلی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. یہاں تک کہ وہ پتھر پھر نیچے، پھر یہ پکڑنے گیا، پھر اور یہ بار بار اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دونوں آدمیوں سے پوچھا، وہ فرشتوں سے، اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لیٹا ہوا آدمی ہے جس کے ساتھ قیامت تک یہی قبر میں ہوتا رہے گا، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو نیندر پوری کرتا ہے، فرضی نماز نہیں پڑھتا، قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، سر کے چیتھڑے اڑتے رہے. اے لوگو، اے اپنی اولادوں سے پیار کرنے والوں، اللہ کے لیے ان کو کہو اور میرے پتر تو نہیں سٹ سہ سکتا، اور میرے پتر تیرے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. میرے بچے اٹھ، اور میری بیوی اٹھ، اور بھائی اٹھ، اوے کر لے، اور پڑھ کے نماز، اوے پڑھ لو، اوے پڑھ لو، اوے اٹھاؤ لوگو. دیکھتے نہیں یہ کہ قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرمائے. فرمایا یہ اس کا قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اور نیچے جائے گا پتھر لا کے پھر مارے گا، پھر مارے گا، پھر مارے گا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من سرہو ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات الخمس۔ فرمایا قیامت کے دن جب کلا کلا انسان کو بلایا جائے گا نا، کسی کو فلانا آئے اللہ سے بات کرے، اللہ اس سے بات کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ اس سے سوال کرے گا اور ڈائریکٹ، اور سامنے اس کے جہنم ہوگی، ادھر دیکھے گا جہنم ہے، ادھر دیکھے گا جہنم ہے، کہے گا بس، اور سامنے وہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دے رہا ہوگا۔ اس کو جب بلایا جائے گا تو ایسے جیسے کہتے ہیں فلانا مسلمان آئے، فلانا مسلمان آئے، جو نماز نہیں پڑھتا جب اس کو بلایا جائے تو یہی فلانا کافر اللہ کے سامنے آئے۔ وہ اور لوگوں اللہ کا واسطہ ہے، اور لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے اپنی بچیوں کو بچا لو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، تائے کو، چاچے کو، اور ماؤں کو بچا لو، میں تمہیں کہتا ہوں بچا لو، یہ وقت دنیا میں ابھی ہے ٹائم۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ سے جب ملے تو یہ اعلان ہو فلانا کافر اللہ کے سامنے آئے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مدثر کی جو آیتیں پڑھی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اور جا کے ذرا سورج یہ 29 سے 29 اس بارے میں جا کے ذرا نکال کے دیکھنا اس کا کیا ترجمہ ہے، کہ قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا، کسی آدمی کی سفارش محمد الرسول اللہ کریں گے، کسی آدمی کی سفارش اس کے بیٹے حافظ قرآن کریں گے، کسی آدمی کی سفارش عالم دین کریں گے، علماء سے اس کی محبت تھی، عزت کیا کرتا تھا، ان کا احترام کیا کرتا تھا، ان کی خدمت، یہ کوئی عالم کرے گا، کدھر حافظ کرے گا، اور کہیں شہید سفارش کرے گا، اور کسی کی صحابہ کریں گے، اور کسی کی نبی سفارش کر رہا ہوگا۔ اگر قرآن مجید نے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ قرآن مجید کے الفاظ سنیں، فرمایا اگر سارے بھی مل کے بے نماز کی سفارش کریں تو اللہ سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اب کر لو بات پھر، فَمَا تَنْفَعُهُمْ، اور انہیں کوئی نفع نہیں دے گی، شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والے جتنے بھی ہوں ان کی سفارش جو ہے یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی تو بات ہے وہ سفارش کریں گے نہیں، اور کون اللہ کے سامنے جا کے نبی، کون نبی شہید جا کے گئے گا یا اللہ یہ دنیا میں تیرے سامنے چکتا نہیں، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، یا اللہ قیامت کے یہ دنیا میں تیرے سامنے اپنا سر بھی نیچے نہیں کرتا تھا، میں سفارش کرنے آیا ہوں، یا اللہ یہ بندہ ہے جو اپنے کاروبار کو اہم سمجھتا تھا، تیری نماز کو اہم، میں اس کی سفارش کریں گے یہ؟ اور پہلے تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، لیکن اگر سارے بھی مل کے کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ یہ نماز کو لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بات جو کی ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت کے اندر جو رشتہ دار ہوں گے، ملنے والے یار دوست دیگر جو جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت دے، ہمارے ماں باپ کو بھی، آل اولاد کو بھی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جنت کے اندر جو جنتی چلے جائیں گے، یہ ادھر ایسے نیچے دیکھیں گے، نیچے جہنم ہوگی، جہنم کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، عزیز ہیں، یار دوست، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ سوال کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، اور جہنم میں جانے کی کوئی وجہ بنی ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔
ہم نے نماز کو سمجھا ہی کچھ نہیں تھا. وہ ٹھہر جائے روٹی کھل گئی ہے میں اور نماز سے پھر بھی پڑھ لیں گے, روٹی پڑھا نہیں ملنی پھر دوبارہ. نماز کے وقت کے اندر نماز کو پڑھنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا کم از کم 1.5 گھنٹہ ٹائم رکھا ہوا. باجماعت نہیں اگر پڑھی گئی تو اکیلے ہی پڑھ لے, اور پڑھ تو لے نا نماز کم از کم وقت کے اندر اندر پڑھ لے, گھر میں ہی پڑھ لے, کاروبار جہاں کرتا ہے وہاں ہی پڑھ لے, کسی جگہ بھی ہے پڑھ لے. ایک ایک نماز کا ہوگا, اگر باجماعت مسجد میں آئے گا تو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. پڑھ تو لے نا. اب نماز کو یہ سمجھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کی کہ نماز ایک دفعہ ہو گئی یا بعد میں آنے والوں کی نماز نہیں. 1.5 گھنٹہ کم از کم, یا 1 گھنٹہ 35-36 منٹ ہر نماز کا. مغرب کا ٹائم, صبح فجر کا ٹائم, ظہر کا ٹائم, ہر نماز کا ٹائم جو ہے کم از کم اتنا ہے. باقی کا اس سے زیادہ بھی ہے. جیسے عشاء کا نماز کا ٹائم آدھی رات تک ہے. اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں. اور سقر کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ وہ پوچھیں گے تم سقر میں کیوں ڈالے گئے ہو. ساؤسلی سقر, یہ سورج یہی جو ہے مدثر میں, ساؤسلی سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر. فرمایا تمہیں پتہ ہے سقر کیا ہے جس میں ان کو پھینکا ہوگا. یہ سقر جو ہے یہ جہنم کی ایسی آگ ہے, لا تبکی ولا تذر, نہ ہی یہ چھڑے گی تو نہ ہی مارے گی. انسان کی ہڈی پسلی ستم تروڑ کے پن کے اندر بھی, پیٹ کے اندر آگ جو ہے, علل افئدہ, پیٹ کی کھال کو پھاڑ کے اندر دل کے اندر, جس طرح تم یہاں دنیا میں تکے کا پکاتے ہو نا, جہنم کے شعلے اندر سے دل بھی پکائیں گے بندے کا. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. لا تبکی ولا تذر, اس نے چھوڑنا نہیں اور زندہ بھی نہیں رہنے دینا اس نے. لواحۃ للبشر, بڑے بڑے دنیا کے گورے چٹے اور کریمہ لگا کے اور دنیا میں پھرنے والی بڑی بڑی عورتیں, یہ جو اپنے پینٹاں چک چک کے اپنی پنیاں دیاں دکھا رہی ہیں نا, یہ بدماشوں کی طرح, یہ جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں یہودنوں کی طرح, عیسائیوں کی طرح جو اپنے وجود کی نمائش کرنے والی ہیں, یہ ٹاٹیاں اور پینٹیں پہن کے اپنے وجود کی نمائش دکھانے والی عورتیں, قیامت کے دن بڑی بڑی گوری چٹیں. قرآن مجید کہتا ہے لواحۃ للبشر, بے نمازی کو جب وہاں پھینکا جائے گا, جب یہ بے نماز ہوگی پھینکا جائے گا, اس کا رنگ کولے کی طرح جہنم جلا کے کر دے گی اس کو. اس نے سمجھا مذاق نماز کی کیا ہے. ساری دنیا کو اپنے پٹ دکھا رہی ہے, دکھا کے اگا پیچھا دکھا رہی ہے. ایسے مرد بے غیرت ہو گئے کہ اپنی ماں اور بہن کو سنبھال ہی نہیں سکتے. یہ مرد بغیرت ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور مرد بغیرت ہوتا ہے تو عورت باہر نکلتی ہے. مرد بغیرت ہوتا ہے تو عورت اس کی پینٹیں پہن کے دنیا کو اپنے پٹ دکھاتی ہے. مرد بغیرت ہوتا ہے تو غیروں سے ملتی ہے, ان کے ساتھ بڑے, یہ جی فلاں کے اوپر بات موبائل کے اوپر کر رہی ہے, فلاں کے اوپر. مرد میں جب غیرت نہیں ہوتی تو عورتیں ہوتی ہیں بازاروں میں نظر آتی ہیں. مرد میں جب غیرت نہیں ہوتی تو عورتیں ہوتی ہیں یہ تھیٹروں کے اوپر ناچتی ہیں. اور یہ کسی کی مائیں بہنیں ہیں, ان بھائیوں میں غیرت نہیں تو ان کی مائیں بہنیں ناچ رہی ہیں. عورت تو ڈرتی ہے بیچاری. یہ دنیا میں بڑی کریمیں لگانے والی چٹی جو ہیں, قرآن مجید کہتا ہے کالا سیاہ ان کا حال ہوگا. بلکہ قرآن مجید نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا, ایسی جہنم کے اندر کہ جہنم کی آگ کے شعلے جو ہیں ان میں جب پھینکا جائے گا تو 40 سال لگ جائیں گے صرف شعلوں میں نیچے آتے 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 آتے. استغفر اللہ. اور وہاں کنویں جہاں تمام جہنمیوں کی پیپ اور ان کے وجود کے چلے اور سڑے ہوئے اور ان کا خون گندا, ان کی پیٹ سے نکلی ہوئی پٹھ میں سے گندی چیزیں, پیشاب پخانے کے راستے نکلی چیزیں سب کٹھی کر کے اس جگہ اس بے نمازی کو ڈالا جانا ہے. قرآن مجید نے ہو گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ایک ویل, ایک وادی ہے. حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کے بارے میں فرمایا یہ جو ویل وادی ہے 40 سال تک کافر شولوں میں رہے گا, پھر جا کے اس کی زمین کو لگے گا.
ایسی وادی کے اندر. اور یہ کس کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب ان کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، اب پڑھ لیں نماز، تینوں نماز پئی ہے. فرمایا بے نمازوں کے لیے اللہ نے وہ رکھی ہوئی ہے. اور آخری بات سن لیں، جب ساری مخلوقات کے فیصلے ہوں گے، کوئی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جہنم میں چلے جائیں. اللہ جہنم سے بچائے، اللہ بچائے جہنم. اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ میدان محشر جب خالی ہو جائے گا سارے کا سارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر جو جہنم میں گئی ہوگی نا، اللہ رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا کہ چلو کئی بندے جہنم سے نکال دیتے ہیں. فرشتوں کو کہے گا اللہ، اور جاؤ اور جہنم کے اندر جاؤ، میرے بندے جو ہیں نا ان کو نکالو. فرشتے کہیں گے یا اللہ کس کو نکالیں؟ اللہ کہے گا اے اس کو نکال لو جو دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا نا، لیکن دوسرے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں آ گیا. یا اللہ پہچانوں گا کیسے میں؟ فرمایا میں نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، جو نمازی ہے نا اس کے سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے نا جہنم اس کو کھا نہیں سکتی. اور جاؤ سجدے کی جگہ دیکھ دیکھ کے جہنم سے باہر نکالو. اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کو جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو تمام مومنوں کو پکا نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.